السلام علیکم دوستو، خوش آمدید داستان تاریخ پر، جہاں تاریخ کے اوراق زندہ ہوتے ہیں۔ آج ہم سنائیں گے ایک ایسے غازی کی کہانی جس نے صرف 19 سال کی عمر میں تاریخ رقم کی۔ وہ تھے سید سالار مسعود غازی، جنہیں لوگ سولٹ مرزا، غازی میاں یا بالے پیر کہتے ہیں۔ ایک بہادر جنگجو، ایک روحانی بزرگ یا ایک شہید، یہ کہانی ہے بہادری، قربانی اور ایک ایسی میراث کی جو آج بھی لاکھوں دلوں میں زندہ ہے۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ داستان آپ کو حیران کر دے گی۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے ساتھ اس تاریخی سفر پر چلیں۔ سید سالار مسعود غازی کی کہانی شروع ہوتی ہے 1014 یا 1015 میں، غزنی، جو آج کا افغانستان ہے۔ وہ کوئی عام بچہ نہیں تھے۔ ان کا باپ غازی سالار ساہو حضرت علی کے نواسے محمد بن الحنفیہ کے نسلی شجرے سے تھے، یعنی وہ سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ ستر معلّہ سلطان محمود غزنوی کی بہن تھیں۔ جی ہاں، سالار مسعود سلطان محمود کے بھانجے تھے۔ تصور کریں، ایک بچہ جو غزنی کے شاہی محلات میں پلتا ہے، ایک طرف باپ غازی، دوسری طرف ماموں سلطان محمود، جو ہندوستان پر 17 حملوں کے لیے مشہور ہیں۔ سالار مسعود کو بچپن سے ہی جنگی تربیت دی گئی۔ کہتے ہیں کہ 1026 میں جب سلطان محمود نے سومناتھ مندر پر حملہ کیا، سالار مسعود بھی ساتھ تھے، اور اس وقت ان کی عمر صرف 12 سال تھی۔ یہ تھا ان کی بہادری کا آغاز۔ سالار مسعود کی اصلی کہانی 1031 میں شروع ہوتی ہے۔ 17ویں صدی کی کتاب مرات مسعودی کے مطابق انہوں نے سلطان محمود سے اجازت مانگی کہ وہ ہندوستان آئیں، اسلام کی تبلیغ کریں اور غزنوی سلطنت کی حدود بڑھائیں۔ وہ اپنے 16 بہادر ساتھیوں، جنہیں بانجوں کے 15 کہا جاتا ہے، کے ساتھ ملتان پہنچے۔ یہاں سے انہوں نے پنجاب، دہلی، میرٹھ اور کنوج تک فتوحات کی۔ دہلی میں 6 ماہ قیام کیا اور ایک عظیم مسجد تعمیر کروائی۔ پھر انہوں نے ستریر کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک بہرائچ، دوسری گوپاماؤ اور تیسری بانارس کی طرف۔ بہرائچ میں انہوں نے سورج کنڈ مندر کو فتح کیا۔ ان کی فوج میں ہاتھی، گھوڑے اور بہادر سپاہی تھے، لیکن وہ صرف جنگجو نہیں تھے، وہ غریبوں کے محافظ اور عدل کے علمبردار تھے۔ ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ اس بہادری نے انہیں غازی کا لقب دلایا، یعنی وہ جو دین کے لیے لڑتا ہے۔ لیکن کیا یہ کہانی اتنی سادہ تھی؟ آگے کیا ہوا؟ اب کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ بہرائچ فتح کے بعد سالار مسعود کی شادی طے ہوئی ایک مقامی راجکماری بلہ سے۔ بارکاٹی کا محل سجایا گیا، لوگ خوشی منا رہے تھے۔ لوگوں نے انہیں گجن دولہا کہنا شروع کیا، یعنی دولہا جو گھنٹیاں بجاتا ہے۔ لیکن کیا یہ خوشی زیادہ دیر رہی؟ شہادت کے بعد سالار مسعود کو غازی اور شہید کا لقب ملا۔ ان کی درگاہ آج بھی ہندوستان کی مشہور زیارت گاہوں میں سے ایک ہے، جہاں ہندو اور مسلمان دونوں عقیدت لے کر جاتے ہیں۔ ہر سال جیٹھ مہینے میں نیجا میلہ لگتا ہے، جہاں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ درگاہ کا پانی جلدیں ٹھیک کرتا ہے۔ عامر خسرو نے ان کا ذکر کیا، اور آج بھی دافلی والے ان کی کہانیاں گاتے ہیں۔ کچھ کتابوں میں، جیسے امیش تریپاٹھی کی لیجنڈ آف سہیل دیو، انہیں حملہ آور کہا گیا، لیکن لاکھوں لوگوں کے لیے وہ ایک روحانی بزرگ اور اتحاد کی علامت ہیں۔ وہ پانچوں پیر میں سے ایک ہیں، جن کی عقیدت ہندو اور مسلمان دونوں کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی ابدی زندگی، ایک ایسی کہانی جو آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ دوستو، یہ تھی سید سالار مسعود غازی کی کہانی۔
ایک غازی، ایک شہید، ایک داستان۔ کیا آپ نے کبھی بہرائچ کی درگاہ دیکھی؟ کمنٹس میں بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی تاریخی کہانی آپ تک فوراً پہنچے۔ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئی داستان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔